السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قرآن مجید ایک ضابطۂ حیات ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، یہ کلام ایسا کلام ہے کہ جس ہیئت سے یہ کتاب نازل ہوئی، جس ہیئت میں یہ کلام نازل ہوا، آج بھی اسی طرح قائم دائم ہے اور قیامت تک اسی طرح قائم دائم رہے گا، کیونکہ اس کتاب کے نازل کرنے والے نے، اس کلام کے نازل کرنے والے نے اپنے کلام کی خود ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ جل شانہ نے خود اٹھائی ہے۔ قرآن مجید ہمارے تمام تر مسائل کا حل ہے، یعنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ دور حاضر کا انتہائی پیچیدہ اور نازک مسئلہ کہ کیا ہمیں دنیاوی تعلیم، دنیاوی علوم و فنون، سائنسی ایجادات، ایٹم بم اور جدید ٹیکنالوجی میں مہارت اور ان فنون کا سیکھنا کیا ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس مسئلے کے حل کے لیے قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونا چاہیے کہ جدید تعلیم کا حصول مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ کے برابر ہے۔ صرف عالم دین بننا ہی دین کی خدمت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ عصری تعلیم کے شعبوں میں، یعنی دنیاوی تعلیم کے شعبوں میں دینی شعار کو زندہ کرتے ہوئے اعلیٰ ترقی کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، یعنی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ در حقیقت علم شریعت کے حصول اور اس پر عمل کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو مجموعی حیثیت سے دنیاوی علوم و فنون سے ہرگز غفلت نہیں اختیار کرنی چاہیے، بلکہ دین و اسلام تو اس میدان میں کفار اور طاغوتی قوتوں سے مسابقت کا درس دیتا ہے۔ سورۃ انفال آیت نمبر 60 اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اس آیت میں اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں خط الوا سے قوت اور اسلحہ تیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی وہ وسائل جن سے دنیا پر غلبہ حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دور حاضر میں جدید ٹیکنالوجی، ایٹم بم، جدید سائنسی ایجادات وغیرہ۔ پیارے دوستو، اللہ جل شانہ کے اس فرمان سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ دین و اسلام کا مزاج اس میدان میں بلند اہداف کی جانب گامزن ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار یعنی مسلمان ان وسائل میں جن سے دنیا پر غلبہ حاصل کیا جاتا ہے دوسروں کے محتاج نہ ہوں، بلکہ دوسرے ان کے محتاج ہوں۔ اور مسابقت کا یہ دائرہ کار دور حاضر میں، دور جدید میں صرف فنون حربیہ اور اسلحہ سازی تک محصور نہیں رہا، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہر ایک شعبے پر محیط ہو چکا ہے۔ اس لیے دور حاضر میں غلبہ اقوام کی جنگ ان تمام میدانوں میں لڑی جا رہی ہے۔
گزشتہ صدیوں سے مسلمان ان میدانوں میں پاسپائی اختیار کرتے کرتے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا پر علوم و فنون اور حکمت کے نئے نئے ابواب کھولنے والے آج خود مغرب کی آندھی تقلید کرنے پر مجبور ہیں۔ پیارے دوستو، اس کا تدارک اس کے علاوہ کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو ہم اپنے دین پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں اور علوم دینیہ کی اشاعت و حفاظت کا کام پوری تیزی سے جاری ساری رہے، اور دوسری طرف دینی کردار کے حامل باصلاحیت افراد علوم جدیدہ کے میدان میں تیز گامی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، امین ثم امین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔